پروگرام میں ہم دو تین بڑی امپورٹنٹ باتیں کریں گے، ڈسکس کریں گے، لیکن پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ انڈین آرمی بھی پاگل ہو گئی ہے. لیڈرشپ تو پاگل تھی، سیاسی نریندر مودی پاگل کی فوج بھی ہو گئی ہے. ڈپٹی چیف آف دی آرمی راول سنگھ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پاکستان کے پاس 80% اسلحہ چائنا کا تھا، اس لیے جو ہم نے جنگ لڑی وہ دو ملکوں کے ساتھ لڑی، پاکستان اور چائنا کے ساتھ. اس لحاظ سے تو پاکستان نے پھر 4 ملکوں سے جنگ لڑی، کیونکہ انڈین آرمی کے پاس انڈین اسلحہ بھی ہے، اسرائیلی اسلحہ بھی ہے، فرینچ اسلحہ بھی ہے، امریکن اسلحہ بھی ہے. بے تکی باتیں. اور اس کا بڑا ٹکا جواب آج فیلڈ مارشل نے اپنے این ڈی یو میں ایک سیشن کو خطاب کرتے ہوئے بھی دیا. ان کا یہ دیوانے ہو گئے ہیں، ان لاجیکل باتیں کر رہے ہیں، ان میں اسٹریٹجک فورسائٹ نہیں ہے، بالکل کنولیوٹڈ لاجک دے رہے ہیں، اور ان کا بالکل آپریشنل فیلئر ہو گیا ہے. اور یہ اس قسم کی باتیں جو امپریشن دنیا کے سامنے بنانا چاہ رہے تھے کہ اس پورے علاقے کے سیکیورٹی کے ٹھیکیدار ہیں اور یہی کر سکتے ہیں سیکیورٹی، انہوں نے کہا ان کی ہندتوا اور یہ تمام چیزیں یہ بالکل اب دنیا کے سامنے نہیں بک رہی، اور یہ آپریشن بالکل فضول ہو گیا. اور یہ صحیح بات ہے، لیکن چھوڑ دیں، آپ فیلڈ مارشل کی باتیں چھوڑ دیں، وہ تو چلیں جی پاکستان آرمی کے چیف ہے نا، وہ تو پاکستان کی بات کریں گے، آپ ان کی نہ مانے بات آپ نے نہیں ماننی. میں آپ کو 2 بندوں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک کا نام اجے سانی ہے، ڈاکٹر اجے سانی. میں ان کو کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ یہ ہمیشہ سے، یہ ان کی پکچر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیشہ سے بڑا پاکستان کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور بڑے سینئر آدمی ہیں. یہ فاؤنڈر ممبر ہیں انڈین انسٹیٹیوٹ آف کانفلکٹ مینجمنٹ کے، پھر ایک بڑا جریدہ ہے ساؤتھ ایشیا کانفلکٹ ریویو. اور تو اور انہوں نے انگلینڈ میں، یو کے اندر ہاؤس آف کامنز میں ایک بار جا کے گواہی بھی دی تھی پاکستان کے خلاف کہ جی پاکستان ٹیررزم کر رہا ہے اور ساری چیزیں. وہ شخص کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو یہ سارا وار تھی یہ سارا ڈرامہ تھا اور بالکل زیرو امپیکٹ ہے اور بالکل فیل ہو گیا. یہ اجے سانی کہتا ہے. پھر پروین سونی کو تو آپ میں سے بہت سے لوگ سنتے بھی رہے ہیں، وہ بڑے بیلنس ویوز دیتے ہیں، وہ بھی ایکس آرمی ہے انڈیا کی، اب وہ اپنا فورس کے نام سے پبلیکیشن اینڈ اے ویری ریسپیکٹڈ مین. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی کہا کہ ایبسولوٹ فیلئر ہے یہ تمام جو آپریشن ہوا ہے، اور انڈین آرمی تمام غلط اس سے سبق سیکھ رہی ہے. وہ کہتے ہیں جو ریزنز دیتے ہیں ان میں سب سے بڑے 3 ریزنز وہ کیا دیتے ہیں، اور یہ تمام باتیں لاجک اور سیٹس کے ساتھ ثابت کرتے ہیں. ایک ہے پاکستان کا ہارڈ ویئر، یعنی کہ ہمارا اسلحہ، امیونیشن، سارا کچھ. ایک تھا سافٹ ویئر، جو ہم نے اپنی ایڈوانسمنٹس کی ہیں ریڈارز میں، ڈیفینسو کمیونیکیشن سب میں. لیکن وہ کہتے ہیں سب سے امپورٹنٹ وہ تھا کہ جو پاکستانی پائلٹس کی بہت سخت ٹریننگ ہوئی، خاص طور پہ 2019 کے بعد بہت زیادہ ٹریننگ کی، اور وہ فرق ہے. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ انڈیا مسٹ پٹ انٹو اٹس وار اپریسیشن، اٹ مسٹ بی پٹ انٹو وار اپریسیشن آف انڈین آرمی فار فیوچر کانفلکٹ. کہ یہ چیزیں آپ انڈین آرمی ریلائز کرے کیونکہ آئندہ جنگ میں چاہیے. یہ نہیں کہ یہ ہم نے 2 ملکوں سے لڑائی لڑ لی، وہ کل یہ تمام چیزیں سب کچھ. لیکن 2-3 سوال جو میں اور ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے. ایک بہت زیادہ ایشو بنا ہے جو علی امین گڈھا پور صاحب نے کچھ دن پہلے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جو ٹیررزم ہے یہ شاید انہوں نے پاکستان فوج پہ سارا ڈالا کہ بارڈرز ان سے مینج نہیں ہو رہے، میری پولیس کا اعتبار نہیں، اور بڑی سخت باتیں کی. اس پہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا، فوج کا کیا ریئیکشن ہے، کیونکہ اگر اگنور کیا جاتا ہے، خاموشی رہتی ہے، تو یہ تمام سٹیٹمنٹس تو چلیں گی سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ. بہت سے لوگ پھر یہ سوچیں گے شاید کوئی بات ہے تو گورنمنٹ خاموش ہے نا، اس پہ ریئیکشن لیں گے. اور ہمارے ساتھ خواجہ آصف صاحب ہوں گے، ڈیفنس منسٹر، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو بات چل رہی ہے کہ جی رشیا نے ریکگنائز کر لیا طالبان گورنمنٹ کو، تو اب انڈیا کی بڑی جلدی ہے. کیا پاکستان پہ کوئی مجبوری ہے کہ ہم بھی افغانستان کو اسی جلدی سے یہ کریں؟ یہ سارا. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو میں بات سناؤں گا. نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں، یہ سپوکس پرسن ہے عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے. وہ کچھ آج آپ سے بڑی خبر آپ کو دیں گے کہ خان صاحب آنے والے دنوں میں کون سا بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں، کیونکہ اس بڑے فیصلے سے شاید جو اس وقت لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، اس کی حیت ہی تبدیل ہو جائے، اور شاید کچھ لوگوں کی گاڑیوں پہ سے جھنڈے بھی اتر جائیں. یہ تمام باتیں کریں گے، لیکن پہلے خواجہ صاحب سے یہ تمام چیزیں پوچھتے ہیں. جی خواجہ صاحب.